औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैंने रूहानी तजल्ली चैनल में एक नया ये सिलसिला शुरू किया हुआ है जो हवानात के मुतल्लिक़ है। हमें भी ये चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बग़ैर किसी वजह से पैदा नहीं की। हर चीज़ की एक अफादियत है, हर चीज़ का एक मकाम है। तो मैं आज आपको घोड़ों के मुतल्लिक़ बताऊंगा। इसका लंबा सा सिलसिला है, ये 5-7 किश्तों में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि घोड़े को अरबी में क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मैं और आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला ने इन घोड़े की जो ज़मीन पर ये जब पाँव मारता है ना, तो उसकी भी कसम, उससे जो धूल उठती है ना, तो उसकी भी अल्लाह ताला ने ना कसम उठाई है। वो क्या उठाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन व असरन बिही लकन व वसतन बिही जमा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो घोड़े जहाद में शिरकत करते हैं, उनकी जो वो मिट्टी धूल उड़ती है, अल्लाह उसकी भी कसम उठा रहे हैं। चलो आगे इस पर होगी, तफसीलन बहस होगी। तो इसको अल खल्ला या खल्लील के नाम से पुकारते हैं। इससे मुराद है घोड़ा। इसके लफ्ज़ी तौर पर कोई वाहिद नहीं, जैसे कौम में अर्रहीब का कोई वाहिद नहीं है। कहा जाता है कि ये मुनफरद हामिल है। अबू अबैदा ने कहा है खल्ला मुहन्नस है, इसकी जमा खवाला है आती है। मौत से इस बहरहाल इसके खल्ला के मैनी है कि अकड़ कर चढ़ने वाला। बस घोड़ों की चाल में भी अकड़पन मौजूद है, इसलिए इसको खल्ला के नाम से मंसूब किया गया है। अब अबू हसन के नज़दीक ये जमा है। अब मैं आपको घोड़ों की अज़मत के मुतल्लिक़ बताता हूँ कि घोड़े की अज़मत क्या है। वो नाज़रीन, मैंने आपको पहले ही एक कलाम पाक की सूरत घोड़े की अज़मत की सिर्फ यही दलील काफ़ी नहीं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में उसकी कसम खाई है। बस अल्लाह ताला फरमाते हैं वल आदियात दबहन, कसम है उन घोड़ों की जो फेंक मारते हैं और दौड़ते हैं। उनसे मुराद वो घोड़े जो मैदान जहाद में हिंगे मारते हैं और दौड़ते हैं। वो मैंने आपको सूरत पहले ही नाजरीन मैंने आपको बताया है। और हदीस शरीफ में घोड़ों का भी तज़किरा है, घोड़ों के नाम हैं, घोड़ों की चालें हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला जहरी बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से अपने घोड़े की परेशानी के बालों को फेर रहे थे और फरमा रहे कि अल्लाह ताला ने घोड़े की परेशानी में खैर को क़यामत तक गिरा देकर बांध दिया है। सुबहान अल्लाह। सरकार घोड़े की परेशानी पर जो वाल थे, उनकी उंगली फेर कर अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक खैर की खैर उसकी बांध दी है। रवायत बुखारी से है। मुराद ये है कि वो बाल जो घोड़े की परेशानी पर लटके रहते हैं। खताबी ने कहा अल-नसरी में से मुराद घोड़े की पूरी ज़ात है। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी मुबारक परेशानी वाला है,
اب فلاں بندے دا متھا بڑا چمکے ہوا ہے متھے دے ہے، ٹھیک ہے، پنجابی میں کہہ رہا ہوں، یعنی برکت والی ذات والا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے کے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم دار القوم المؤمنین وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَحَقًّا، تم پر سلامتی ہو اے مومنو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اور صحابہ کرام یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم بھی میرے اصحاب ہو، میرے بھائی ہو، اور وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ بس صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کا جو ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں وہ کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کی امتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہیں اور اس پر وہ سفیدی کا کوئی نشان نہ ہو، اور وہ بہت سے گھوڑوں میں کھڑا ہو، کیا گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لیتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور وہ انہیں اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے۔ بس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کی پیشانیوں پر وضو اور سجدے کے آثار چمک رہے ہوں گے، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پیش کروں۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ میں ان کے عذاب سفید ہوں گے اور اصحاب وضو چمک رہے ہوں گے، یہ کیفیت کسی امت میں نہیں ہوگی۔ روایل المنتہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے اندر شکلیں ناپسند تھی۔ شکلوں سے مراد گھوڑوں کے دائیں پچھلے پاؤں سفید اور اگلے پیروں کے پاؤں میں سفیدی ہے، یا دائیں اگلے پاؤں میں پچھلے پاؤں میں سفیدی ہے۔ شکلوں کے متعلق اہل علم نے مختلف اقوال ہیں۔ ابو عبیدہ اور اہل جمہوریت کا قول ہے کہ یہ شکل سے مراد یہ ہے کہ گھوڑوں کے لیے 3 پاؤں سفید ہوں، چوتھا پاؤں سفید نہ ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ شکل سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے کی 3 پاؤں مطلبی ہوتے ہیں اور ایک مطیع ہوتا ہے اور ایک پاؤں سفید ہوتا ہے۔ نیز یہ شکلیں گھوڑوں کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں میں سفیدی ہو، اس کے برعکس ہو تو اس شکل کے مخالف ہو جاتا ہے، یعنی اہل علم کے نزدیک شکلیں دونوں ہاتھ یعنی اگلے پاؤں اور کی سفیدی کو کہتے ہیں، اور جب اہل علم کا قول یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں، یعنی اہل علم نے گھوڑوں کے ہاتھ اور پاؤں کی سفیدی کے ساتھ پریشانی میں بھی سفیدی ہو تو وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشکال کو ناپسند کیا ہے۔ اشکال یعنی ہاتھ اور پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں نے آج آپ کو یہ پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کو گھوڑے کے متعلق بتایا ہے۔
اس کا آگے والا حصہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلکہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے عمدہ منافع الشعر میں لکھا ہے کہ بغداد کی طرف کچھ لوگ بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو سفر میں ہم ایک جماعت تھی. بس یہ قافلہ جب بغداد کے قریب پہنچا تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا. بس جب وہ منتی نے دیکھا تو ڈاکوؤں کا غلبہ حاصل ہو رہا تھا تو وہ فرار ہو گئے. بس غلام نے کہا اگر آپ نے راہ فرار اختیار کی تو لوگوں ہمیشہ کے لیے آپ کو بزدل کا لقب سے نوازیں گے. آپ راہ فرار اختیار کریں. آپ کے قول میں منافقی ہوگی جس سے آپ نے اپنے آپ کو بہادر قرار دیا. نخل اللیل. ناظرین یہ بات میں آپ کو باقی سٹوری جو قصہ ہے یہ میں آپ کو ناظرین کل کی قسط میں یا آگے جو قسط شروع ہوگی گھوڑوں کے متعلق اس میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ وظیفے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو آدمی یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرمائیں گے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں گھوڑا رکھتا ہے وہ برکت کے لیے ہے، برکت کے لیے گھوڑا رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. ناظرین یہ ایک چھوٹی سی میری کاوش ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے. اگر پسند آئے تو آپ کمنٹس میں بھی لکھیں اور میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. وما علینا الا البلاغ والسلام.